بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پوچھا تھا کیا تم نے دوبارہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ تو اس نے بتایا تھا کہ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ پھر کبھی نہیں ملی۔ اتنی سی بات کرنے کے بعد اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور میری روح کانپ گئی۔ وہ بتاتا ہے کہ میرا نام نواز شفیق ہے اور میں ننکا صاحب کے رہنے والا ہوں، ایک مناسب سا زمیندار ہوں۔ الحمدللہ میری آمدنی بہت اچھی تھی، میرے پاس 150-200 جانور تھے، دودھ کا میرا اپنا کام تھا۔ مجھ سے زندگی میں بس ایک خطا ہوئی اور اس خطا کے بعد مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا، میری لگامیں کھینچ لی گئی اور میں مکافات عمل کا شکار ہو گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ میری پہلی شادی میری پھپھو ذات سے ہوئی تھی جو مالی طور پر انتہائی کمزور تھی۔ میرے والد صاحب نے اپنی بہن کی بیٹی کا رشتہ اس لیے میرے ساتھ طے کر دیا تھا کیونکہ ہمارے حالات اچھے تھے، جبکہ میری پھپھو نے بھی پوری زندگی اذیت میں کاٹی تھی۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ہم لوگ زکوٰۃ تک ان کو دیا کرتے تھے، مالی تعاون اس کے علاوہ ہوتا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا سارا گھر ہم لوگ ہی چلا رہے تھے۔ میرے والد صاحب نے سوچا کہ چلو گھر کی بات ہے، میرا بیٹا میری بھتیجی کو خوش رکھے گا، مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ شادی کے دوسرے دن میری والدہ اور میری بیوی میں انبن ہو گئی۔ میں والدہ صاحب کا سپورٹر بن گیا۔ میرے والد صاحب حق پر تھے اور انہوں نے اپنی بھتیجی کو سہارا دیا۔ مجھے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تم روز قیامت اللہ کے سامنے اس بات کے جواب دہ ہوں گے، لیکن میں نے والد صاحب کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو صاف کہا کہ آپ اپنی بھتیجی کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ یوں ہمارے اختلافات شروع ہوئے اور پھر بڑھتے گئے، یہاں تک کہ میرے والد صاحب اور والدہ میں بھی دوریاں پیدا ہونے شروع ہو گئی اور میں بھی اپنے والد صاحب سے متنفر ہوتا گیا۔ میرے والد صاحب اسی صدمے سے دوچار ہو کر بیمار ہوئے اور پھر مر گئے۔ والد صاحب کی موت سے پہلے حالات جیسے بھی تھے، میں اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، نہ مجھے والد صاحب اٹھانے دیتے تھے، لیکن والد صاحب کی موت کے بعد مجھے کھلا میدان مل گیا۔ میں نے اور میری ماں نے میری بیوی کو جتنا ممکن تھا اذیت دینا شروع کر دی۔ میری ماں اس سے غلاظت تک ہاتھوں سے اٹھوایا کرتی تھی، مختلف قسموں کے کیمیکل والے صابن اور پاؤڈر لا کر دے دیا کرتی تھی جن سے وہ کپڑے اور سین اور کمروں وغیرہ کی فرش دھویا کرتی تھی۔ ایسے ہی کاموں کی وجہ سے اس کو جلد کا کینسر ہوا، اس کے ہاتھ کی ساری جلد اتر گئی، اس کا ایک ہاتھ تقریباً اس حد تک نکارہ ہو گیا کہ اندر سے گوشت لڑکنے لگا اور ہڈیاں نظر آنے لگی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اس پر کوئی ترس نہ آیا، بلکہ الٹا اس کے بے بسی دیکھ کر ہم اس کو اور زیادہ اذیت دیتے تھے۔ میری والدہ نے اس پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ دن میں صرف ایک وقت کھانا کھا سکتی تھی اور وہ کھانا بھی ہم اسے الگ برتن میں دیا کرتے تھے۔ کچن میں اور جہاں ہم لوگ بیٹھا یا لیٹا کرتے تھے، ان کمروں میں آنا اس کے لیے ممنوع تھا سوائے صفائی کرنے کے۔ میں نے اسے کبھی زندگی میں بیوی کا حق نہیں دیا تھا، البتہ اذیت اتنی دی تھی کہ وہ کبھی بھی زندگی میں اپنا حق مانگ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر گاؤں میں سے کوئی شخص ترس کھا کر اسے کچھ رقم یا کوئی چیز دیتا تو وہ بھی میں یا میری ماں اس سے لے لیا کرتے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ کی جلد مکمل طور پر اتر چکی تھی، بلکہ گوشت بھی ہڈیوں سے الگ ہو چکا تھا۔ مجھے یہ تو نہیں پتہ تھا کہ اس چیز کی اس کو کتنی تکلیف تھی، البتہ ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جب بھی میں اس کو مارنے لگتا تھا تو میری ماں کہتی تھی یہ اس کا جو ہاتھ خراب ہے اس ہاتھ سے الٹی طرف مارو تاکہ جہاں اس کو چوٹ لگے اس جگہ پر جب تکلیف ہو تو یہ اپنی تکلیف کو دوسرے ہاتھ کی مدد سے سلا نہ سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں میں بیلٹی یا ڈنڈا مارتا تھا وہاں جب اس سے تکلیف ہوتی تھی وہ اپنا خراب ہاتھ اس جگہ کے اوپر رکھتی تھی، لیکن جب ہاتھ جسم کو چھوتا تھا تو پھر ہاتھ میں اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ یوں اس کی مجبوری تھی کہ جہاں بھی میں چوٹ مارتا تھا وہ اپنی اس جگہ کو سلا نہیں سکتی تھی، بس وہ آنسو ہی بہاتی رہتی تھی اور وہ بہاتی رہتی تھی، ان آنسو کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس اذیت میں ایک بار ہم صبح اٹھے تو دیکھا کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ ہم نے کہہ دیا کہ وہ کسی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر جس طرح
کا ہمارا اس کے ساتھ سلوک تھا وہ سارے گاؤں کو پتہ تھا۔ زیادہ تر گاؤں والوں کو یہی اندازہ تھا کہ ہم نے اسے مار کے کہیں گھر میں ہی دفن کر دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خامی اور خوبی ڈر ہے۔ ان لوگوں کے سامنے بے شک آپ کسی پر ظلم کر لو، اگر آپ طاقتور ہو تو یہ کبھی آپ کا ہاتھ نہیں روکیں گے، بس تماشا بین بن کر دیکھتے رہیں گے۔ البتہ اگر آپ کہو گے کہ ہماری مدد کرو، ہم اس پر یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں اور یہ مزاحمت کر رہا ہے، اگر سامنے والا کمزور ہوگا تو یہی لوگ الٹ اس کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے تاکہ آپ اپنی تسلی سے اس پر ظلم کر لیں۔ ہمارے معاملے میں بھی ایسا کچھ ہوا تھا، لوگوں کے دلوں میں ہمارا کچھ نہ کچھ خوف قائم تھا، اسی لیے کسی نے بھی پولیس میں رپورٹ نہ کی، بلکہ ہمارے سامنے لوگوں نے ہماری بات پر یقین کر لیا، گویا کہ پیٹھ پیچھے وہ جو کچھ بھی کہتے تھے ہم تک پہنچ جاتا تھا، لیکن اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے دوسری شادی کر لی، اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں دی، میں نے ان کو انتہائی لاڈ والی اور عیاشی والی زندگی دی تھی، مگر مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ میری دونوں بیٹیاں میرے ملازموں کے ساتھ بھاگ گئی، جبکہ سارا کاروبار اور زمین میں نے بیٹے کے نام منتقل کر دی، تو بیٹے نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ نہ صرف مجھے گھر سے نکال دیا بلکہ میری بوڑھی ماں کو بھی گھر سے نکال دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے میری بوڑھی ماں کے مرتے وقت یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی آخری سانس اپنے گھر میں لے، مگر میرے بیٹے نے اس بات کی اجازت نہ دی اور میری ماں اس گھر کی دہلیز کے باہر مر گئی۔ میں اپنی ماں کے لیے اپنے بیٹے سے 1 گلاس پانی مانگتا رہا، لیکن میرے بیٹے نے مجھے وہ پانی بھی نہ دیا۔ ماں کی موت کے بعد میں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا، کچھ عرصے اپنے ایک دوست کے پاس رہا، لیکن پھر اس نے بھی میرا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی۔ ہاں، البتہ اس کی اولاد نے مجھ پر ایک احسان کیا کہ مجھے ایک ایسے ادارے کے حوالے کر دیا جو مجھ جیسے لاچار، بے بس اور لاوارث لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ میں آج بھی اس ادارے میں موجود ہوں اور اپنی موت کا منتظر ہوں۔ میرا وہ دوست آج بھی اپنے بچوں کے ہمراہ میرے پاس آتا ہے، میری کچھ نہ کچھ مالی مدد کرتا ہے، ادارے کے ملازموں کو کچھ نہ کچھ رقم بطور رشوت یا معاوضہ دیتا ہے تاکہ وہ میرا اچھے سے خیال رکھے، اور ساتھ ہی افسردہ ہو کر مجھے کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ تم اپنی اولاد کے صحیح طرح سے پرورش نہیں کر سکے، یا پھر شاید تمہارا ظلم ہی تمہاری سزا کی وجہ بن گئے، مگر میں جب تک زندہ ہوں تمہارا سہارا بنا رہوں گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں معاف کر دے۔ گویا کہ میرے دوست نے مجھے صدقہ دل سے دعا دی، لیکن میرا دل کہتا ہے یہ دعا میرے حق میں قبول شاید نہیں ہوگی، کیونکہ میری اب جلد بھی خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میری جلد پر ایک پھوٹا نکلتا ہے، پھر اس میں پانی بھر جاتا ہے، پھر جب وہ پھٹتا ہے تو جہاں تک وہ اس کا پانی جاتا ہے وہاں تک میری جلد خراب ہو جاتی ہے اور گل سڑ جاتی ہے۔ ادارے والے میرا علاج کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فی الحال مجھے کچھ بھی آرام نہیں آ رہا۔ شاید ادارے والوں کو تو نہیں پتہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ وہی مکافات عمل والا کام ہو رہا ہے جو میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے جو ظلم کر لیے اس کی جزا پا رہا ہوں اور پتہ نہیں کتنا عرصہ پاتا رہوں گا، لیکن میں آج کی نسل کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ظلم یا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا کا مزہ آپ دنیا میں نہیں چکھ لیتے۔ اسی لیے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری طرح نشان عبرت بننے کی بجائے آج ہی اپنے آپ میں سدھار پیدا کر لیں تاکہ کل کو میری جگہ پر آپ نہ ہوں۔